وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ: ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. آپ سب حضرات اور خواتین کو خوش آمدید کرتے ہیں. اللہ کے اسماء اور صفات کے بحث سے بہت دنوں سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. حقیقت میں اللہ کے ایک ایک نام کے اندر اتنی جامعیت ہے، اتنی وسعت ہے، اور اس کا معنی اتنا زیادہ ہے کہ ایک ایک نام کو لے کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اگر بیان کریں تو حق ادا نہیں ہوگا. لیکن صرف ہم یہی بیان کرتے رہیں تو پھر دوسرے سب پروگرام متاثر ہوں گے. اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب ایک نام 3-4 منٹ میں سمجھا دیں، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی جو نام ہیں اللہ کے وہ جب آئیں تو ایک دوسرے کو جوڑ کے بتا دیں. اس کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم اللہ کے چند ناموں کا ذکر کرتے ہیں جو ملتے جلتے ہیں. ایک اللہ کی صفت ہے العفو، یعنی اللہ کا نام اس صفت کے ساتھ العفو. شب قدر میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم انکا عفو عفو، ویسے ملا کے العفو. ایک دوسرا ہے الغفور، تیسرا ہے الغفار، چوتھا ہے غافر الغافر، اور 5واں ہے التواب. یہ سارے اللہ کے نام ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. الغفور، الغفار، الغافر تینوں ایک ہی ہیں. العفو کا معنی الگ ہے، التواب کا معنی الگ ہے. الغفور معاف کرنے والا، انک انت الغفور الرحیم. ہر نماز میں جب نماز ختم کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں نا، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. دیکھیے یہ سب جو ہے نا انکا. تو غفور الرحیم، رحم بھی کرنے والا، معاف بھی کرنے والا یہ ہے. تو غفور کا مطلب ہوا یا الغفور معاف کرنے والا، الغافر غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا، الغفار بہت زیادہ معاف کرنے والا. قرآن مجید میں یہ لفظ بھی بہت جگہ آیا ہے. تو العفو پہلے لیتے ہیں. العفو کا مطلب ہے وہ جو گناہوں کو معاف بھی کر جاتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے. غفور کے اندر معاف کرتا ہے، العفو کے اندر گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہم کہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کی ایک صفت ہے غافر کی، غفار کی، غفور کی ایک صفت ہے، مغفرت کی ایک صفت ہے. اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہا دے تو نے یہ سب گناہ کیا لیکن میں تجھے معاف کر دیا. تو بندے کو بتا کہ اللہ نے معاف کیا، لیکن عفو کے اندر وہ گناہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا، چھپا دیا. سارے لوگوں سے گناہ چھپا دیا اور بندے کو بھی بولا نہیں اللہ تعالیٰ. یعنی عفو کا مطلب یہ ہے، یعنی گناہوں کو بخشنے والا بھی اور گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے. تو دونوں معنی قریب قریب ایک ہوئے، لیکن بہرحال عفو کے اندر پردہ پوشی کرنا، چھپا دینا، یہ مطلب ہے. لہذا العفو کا مطلب الغفور سے زیادہ واضح ہے. لیکن جب الغفور بولیں گے تو دونوں معنی آ جاتے ہیں، العفو بولے تو بھی دونوں معنی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر کی پردہ پوشی کرنے والے بھی ہیں. اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنی مغفرت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ صاحب ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے.
ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بندہ کتنا ہی گناہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سویرے، اے رات کے گنہگار توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ دیکھیے توبہ، مغفرت، عفو تینوں مل مل کر آ رہے نا۔ توبہ کرنا، اللہ اکبر۔ اللہ نے توبے کا دروازہ اتنا وسیع رکھا ہے، اور اگر دن میں گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو نے دن میں گناہ کیے، اب رات آ گئی توبہ کر دن کے گناہ، تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ توبے کی صفت، اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب گناہ کر کے اللہ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ کو اس کے معافی چاہنے سے بہت خوشی ہوتی ہے، گناہ سے نہیں، معافی چاہنے سے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے اچھا میرے بندے نے گناہ کیا، اور اس کو معلوم ہے، حدیث کا الفاظ ہے عربی میں، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ ایک رب ہے اس کو دیکھتا ہے، اور یہ رب اس کو گرفت کرے گا، گناہ کے بدلے اس کو پکڑے گا، اس لیے اس نے توبہ کیا تو میں نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا، اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا آپ اندازہ کیجیے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ہم نے کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر تحمل، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو سارے لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور ان کو معاف بھی کرتا ہے، دنیا کے تک معاف کرتا ہے۔ توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا توبہ کر لیں گے۔ تو توبہ بھی مغفرت بھی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا عفو، معافی سارے گنہگاروں کے لیے، بندوں کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، سب کے لیے ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر کے بارش بھی برساتا ہے، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی بھی عطا کرتا ہے، ہوا بھی چلاتا ہے، غلہ بھی اگاتا ہے، سب کے لیے ہے۔ ایک دوسرا ایک اپنے خاص بندوں کے لیے معاف کرنے والا اللہ، وہ کیا؟ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتا ہے۔ عبادت گزار بندے ہیں، سجدہ کرنے والے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں سزا بھی دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو توبہ کرتا ہے آدمی، یا اللہ سے معافی چاہتا ہے، یا اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہے جنہوں نے بے حساب گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کتنی جامع آیت ہے، اگر اس کو آدمی سمجھ لے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہوگا ہی نہیں، کتنی مشکل آ جائے، کتنی پریشان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے معاف کرنے کا۔ بندہ اللہ سے معافی نہیں چاہا، چھوٹے چھوٹے گناہ تھا، عبادتیں چھوٹی موٹی کیا نا، آٹومیٹیکلی وہ گناہ معاف ہو گئے، یہ بھی ایک اللہ کے معاف کرنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ بہت بڑے گنہگاروں کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، ان کے دلوں کو کھول دیتے ہیں، اور صاحب رجوع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو واکو کون تھے، جب وقت آیا اللہ نے ان کی معافی کا وقت رکھا تھا نا، فوراً توبہ کر کے اتنے نیک بنے کہ صاحب جیسے فضیل بن عیاض کے متعلق کہتے ہیں کہ صاحب ان کا کام تھا چرانا، ڈاکہ ڈالنا اور غریبوں کو کھلانا پلانا، لیکن اللہ نے جب توفیق دی تو کتنے بڑے عالم بنے اور کتنے بڑے زاہد بنے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اب بندے کو جب ان چیزوں کا خیال ہو جائے گا تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، معافی چاہنے کی خواہش ہوگی۔
یعنی یہ سب نام جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کسی کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ چلو بھئی اللہ جب معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، چلو گناہ کریں، یہ نہیں سوچے گا کوئی، بلکہ یہ سوچے گا کہ جو گناہ ہو گئے خوب معافی چاہیں، جو گناہ نہیں ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے مستقبل میں اس کے لیے بھی معافی چاہیں۔ ہمارے پیارے نبی نہ کرتے تھے، اللہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سب معاف فرما دے، آئندہ بھی کوئی گناہ کروں تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو بندے کو دل کے اندر معافی چاہنے کی خواہش، معافی چاہنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا، گناہ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب اتنی بڑی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، چلو جی جو چاہیں جتنا چاہیں گناہ کریں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ایمان کی اگر چنگاری ہے دل کے اندر تو یہ سوچے گا کہ اللہ جب معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کی صفت اللہ کی ہے تو خوب معافی چاہیں۔ اگر گناہ معاف بھی ہو گئے، جب جب دعا کے یہ دعا کا درجہ بڑھتا گیا۔ شب قدر کی پیاری دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے۔ شب قدر میں کتنی دعا کرتے ہیں لیکن اس دعا کو کوئی نہیں بھولتا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لہذا یہ جتنے لفظ ہم نے ذکر کیے ان کو ملتے جلتے ہیں۔ العفو معاف کر کے پردہ ڈال دینے والا، الغفور الغفار الغافر معاف کر دینے والا، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، اور معاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ دعا کرتا ہے تو معاف کرتے ہیں، توبہ کرتا ہے تو معاف کرتے ہیں، نیکی کر کے معافی گناہوں کو مٹا دیتے، سب اس کے اندر آتا۔ التواب توبے کی توفیق دینا، توبے کا دروازہ کھولنا، اور توبہ کرنے سے اللہ کو انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب گناہ کتنا ہی بڑا ہو، مایوس اللہ کی رحمت سے کبھی نہ ہو اور اللہ سے معافی چاہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے تو بندے کو اللہ ہی سے معافی چاہنا چاہیے، کسی اور سے جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ بندے کو کیا ہے؟ اللہ کو بول کر معاف کرا دیجئے میرے گناہوں کو۔ کوئی قبر میں جائے، کوئی مزار کے پاس جائے، جا کے ان سے کہیں صاحب اللہ سے کہہ کر مجھے کچھ دلا دیجئے، اللہ سے کہہ کر میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ خود تم کو دعوت دیتا ہے تو پھر کیوں تم اللہ سے معافی نہیں چاہتے؟ اللہ سے معافی چاہنا چاہیے۔ تو یہ نام بھی بہت پیارے نام ہیں۔ العفو، اللہ تعالیٰ معاف کر کے پردہ ڈالنے والا۔ الغفار الغفور الغافر، اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا۔ التواب، توبہ قبول کرنے والا یا توبے کی توفیق دینے والا۔ دلوں میں توبے کی توفیق دینا بھی اللہ ہی کی مہربانی ہے، اور صاحب توبہ قبول کرنا یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ بندہ کتنی مرتبہ دعا کرتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں میں اللہ سے عہد کیا تھا اللہ یہ گناہ پھر بھی نہیں کروں گا اللہ، لیکن ذرے دن کے بعد پھر وہ گناہ کر دیا نا۔ حدیث میں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ اللہ سے عہد کرتا اللہ میں یہ گناہ پھر نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جاتا ہے، پھر معافی چاہتا ہے، اور پھر بھی بولتا اللہ آئندہ گناہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی کر دیتا ہے، پھر بھی اللہ سے معافی چاہتا اللہ میں یہ گناہ کر دیا اللہ پھر بھی تو معاف کر دے۔ جتنی مرتبہ وہ گناہ کرتے رہے گا اللہ سے معافی چاہتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ کتنی بڑی امید ہے اس حدیث کے اندر یہ گنہگار کے لیے جن سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمت نہیں رہنا چاہے اللہ معاف کرنا اور ایک بار کر کے دیں گے اور ایک بار گناہ کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کرتا ہے اللہ سے عہد اس کے دل میں پکا ارادہ ہے نہیں کروں گا لیکن کر جاتا ہے، تو ایسے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ایسے گناہ کے ساتھ جان بوجھ کر جو گناہ کرتے ان گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو چند نام اب نے ذکر کیے ان کا معنی مطلب بھی سمجھیے اور دل کے اندر وہ ساری ہمتیں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے رہیے اور اللہ سے مغفرت چاہیے۔ گناہ یاد بھی نہیں آیا تو آپ کہتے رہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے
کچھ معافی یہ ہے کہ خاص گناہ کو یاد کر کے آپ معافی چاہتے ہیں. اللہ میں چوری کر دیا، اللہ میں شراب پی لیا، اللہ میں زنا کر لیا، معاف فرما دے اللہ. وہ یہ کہ آپ کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے معاف فرما دے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اللہ انک عفو تحب العفو یہ بھی ہے. رب اغفر لی، رب اغفر لی اس کے اندر بھی یہ ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، انہیں گناہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ سے آپ چاہتے ہیں اللہ مجھے مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے. اللہ اکبر. تو لہٰذا دونوں طرح سے معافی چاہی جاتی ہے. جو گناہ کیے یاد ہے اس کا ذکر کر کے معافی چاہنا چاہیے، جو گناہ یاد نہیں ہے اس کے متعلق مطلق اللہ سے معافی چاہنی چاہیے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.